کیا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ 2026 میں دنیا کی واحد سپر پاور امریکہ ایک ایسے ملک سے ہار جائے گی جس پر وہ پچھلے 40 سال سے پابندیاں لگا رہا ہے؟ یہ میں نہیں بلکہ پروفیسر سائن کا کہنا ہے، جن کی ٹرمپ کے حوالے سے 2 پریڈکشنز تو سچی ہو چکی ہیں، اب تیسری کا انتظار ہے۔ United States will lose this war, which will forever change the global order. یہ کوئی معمولی کانسپیریسی تھیوری نہیں بلکہ گیم تھیوری کے ماہر پروفیسر سائن کی وہ ڈراؤنی پریڈکشن ہے جو اب تیزی سے حقیقت بنتی جا رہی ہے۔ اگر یہ سچی ثابت ہوئی تو اگلے 6 مہینوں میں آپ کے بینک اکاؤنٹ میں پڑا پیسہ کاغذ کی ردی بن کر رہ جائے گا اور دنیا کا نظام ہمیشہ کے لیے بدل سکتا ہے۔ اس ویڈیو میں ہم اس سیکرٹ اسکرپٹ کو بے نقاب کریں گے جو مین اسٹریم میڈیا آپ سے چھپا رہا ہے۔ ہم دیکھیں گے کہ کیسے ایران کے $50,000 کے سستے ڈرونز امریکہ کے $1 ٹریلین کے غرور کو مٹی میں ملا رہے ہیں، اور سب سے بڑھ کر کیا ڈونلڈ ٹرمپ صرف ایمرجنسی وار پاورز یا اپنی ایکسٹینشن کے لیے پوری دنیا کو ایک تباہی کی طرف دھکیل رہے ہیں جس کا راستہ سیدھا سیکرٹ سوسائٹیز اور اینڈ ٹائمز کے ایجنڈا سے نکلتا ہے۔ اگلے کچھ منٹوں میں آپ کو سچائی کا وہ پہلو دکھنے والا ہے جس کا شاید دنیا کو اندازہ بھی نہیں ہے۔ زیم ٹی وی کی ویڈیوز میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ ناظرین، پروفیسر سائن کی پہلی پیشن گوئی یہ تھی کہ ڈونلڈ ٹرمپ دوبارہ الیکشن جیت جائیں گے، جو کہ بالکل سچی ثابت ہوئی۔ دوسری پیشن گوئی یہ تھی کہ ٹرمپ کے پاورز میں آتے ہی امریکہ اور ایران کے بیچ ایک بھیانک جنگ شروع ہو جائے گی، اور وہ بھی ہو گئی۔ لیکن ان کی تیسری پیشن گوئی جس نے سب کے ہوش اڑا دیے وہ یہ تھی کہ اس جنگ میں دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور یعنی امریکہ بری طرح ہار جائے گا۔ اور یہ صرف ایک پریڈکشن نہیں ہے، اس کے پیچھے کئی لاجیکل آرگیومنٹس بھی ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم اس تیسری اور سب سے خطرناک پیشن گوئی کا پورا پوسٹ مارٹم کریں گے اور سمجھیں گے کہ آخر ایک ملٹری سپر پاور ایران سے کیسے ہار سکتی ہے۔ پروفیسر سائن، جو کہ گیم تھیوری اور جیو پولیٹیکل ایونٹس کے بہت بڑے ماہر ہیں، انہوں نے اپنے نئے انٹرویو میں بالکل کلیئر کر دیا ہے کہ امریکہ کسی بھی صورت میں یہ جنگ نہیں جیت سکتا۔ چلیے سیدھا پوائنٹ پر آتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ایران آخر اس وقت کہاں کھڑا ہے۔ اگر ہم پروفیسر کی ڈیپ انالیسس کو دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ ایران اس جنگ کے لیے پچھلے 1-2 سال سے نہیں بلکہ پورے 20 سال سے تیاری کر رہا تھا۔ ان کی اسلامک رجیم میں اس کو ایک آخری جنگ کے طور پر دیکھا جاتا ہے جس میں وہ امریکہ کو ایک بڑا شیطان مانتے ہیں۔ ایران نے پچھلے سال جون میں ہونے والی جنگ سے بہت زیادہ ایکسپیرینس حاصل کیا۔ اس وقت انہوں نے صرف حملہ نہیں کیا بلکہ امریکہ اور اسرائیل دونوں کی طاقت، ان کے ڈیفنس سسٹمز کی کمزوریاں اور ان کے حملہ کرنے کے طریقوں کو بہت گہرائی سے اسٹڈی کیا۔ ان کے پاس پورے 8 مہینے تھے اس نئے حملے کی مکمل تیاری کرنے کے لیے، اور اس دوران وہ امریکہ کے ساتھ ڈائیلاگ میں آ کر اور کچھ نہیں صرف ٹائم خرید رہے تھے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ایران ڈائریکٹلی لڑنے کے بجائے اپنی پراکسیز کا بہترین استعمال کر رہا ہے۔ ان پراکسیز میں یمن کے ہوتیز، لیبنان کی حزب اللہ، پیلسٹائن کا حماس اور عراق اور سیریا کی مختلف شیعہ ملیٹنٹس شامل ہیں۔ ان سب نے مل کر امریکہ کی مینٹیلٹی اور ان کے لڑنے کے طریقے کو اچھی طرح ریڈ کر لیا ہے۔ اب ان کی اسٹریٹجی صرف امریکن فوجیوں کو مارنا نہیں بلکہ ان کی ماسٹر اسٹریٹجی یہ ہے کہ پوری امریکن امپائر اور گلوبل اکنامی کو تباہ کیا جائے۔ یہ لوگ ڈائریکٹلی امریکہ سے ٹکرانے کے بجائے ان کنٹریز کو نشانہ بنا رہے ہیں جو امریکہ کی اکنامی کی اصل طاقت ہیں، یعنی GCC کنٹریز جن میں سعودی عرب، UAE، قطر اور بحرین شامل ہیں۔ ایران کی یہ اسٹریٹجی کتنی خطرناک اور ویل پلانڈ ہے اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ وہ صرف ملٹری بیسز پر میزائلز نہیں گرا رہے بلکہ ان عرب ملکوں کے کرٹیکل انرجی انفراسٹرکچر اور پانی کے نظام کو بھی ٹارگٹ کر رہے ہیں۔ مڈل ایسٹ کے ان ملکوں میں پینے کے پانی کا کوئی نیچرل ریسورس نہیں ہے، وہ سمندر کے نمکین پانی کو ڈی سیلینیشن پلانٹس کے ذریعے پروسیس کر کے استعمال کرتے ہیں۔ ان ملکوں کا 60% سے زیادہ پانی انہی ڈی سیلینیشن پلانٹ سے آتا ہے۔ پروفیسر سائن نے ایک بہت ہی ڈراؤنی مثال دے کر سمجھایا کہ ایک چھوٹا سا ایرانی ڈرون جس کی قیمت مشکل سے $50,000 ہوتی ہے، اگر وہ سعودی عربیہ کے شہر ریاض کے ایک مین واٹر ڈی سیلینیشن پلانٹ پر گر جائے اور اسے تباہ کر دے تو اس 10 ملین کی آبادی والے شہر میں صرف 2 ہفتے کے اندر اندر پینے کا پانی ختم ہو جائے گا۔ ذرا تصور کریں کہ 2 ہفتے میں ایک پورا شہر پیاس سے مرنے لگے گا۔
اس کے ساتھ ہی ایران نے اس وقت پریکٹیکلی اسٹریٹ آف ہارموز جیسے اہم سمندری راستوں کو بلاک کرنا شروع کر دیا ہے، جہاں سے ان عرب ملکوں کا 90% کھانا اور اناج آتا ہے۔ عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کشیدگی سے صرف تھوڑی بہت مہنگائی آئے گی یا گلوبل اکنامی ڈسٹرب ہوگی، لیکن اصل میں ایران اس وقت سعودی عربیہ اور UAE جیسے ملکوں کے وجود کو مٹانے کی دھمکی دے رہا ہے۔ اور یہاں آپ کا یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ یہ عرب ملک امریکہ کی اکنامی کے لیے بھی ایک ریڑھ کی ہڈی کا کام کرتے ہیں۔ اس کی اصل وجہ پیٹرو ڈالر کا نظام ہے۔ یہ عرب ملک اپنا آئل دنیا کو ڈالرز میں بیچتے ہیں، جس سے ڈالر کی ڈیمانڈ ہمیشہ اوپر ہی رہتی ہے۔ پھر یہی ملک ان ڈالرز کو واپس امریکہ کی اسٹاک مارکیٹ اور ریئل اسٹیٹ میں انویسٹ کر دیتے ہیں۔ آج کل امریکہ کی پوری اکنامی اور اسٹاک مارکیٹ آرٹیفیشل انٹیلیجنس پر کھڑی ہے۔ ان AI ڈیٹا سینٹرز میں سب سے زیادہ ہیوی انویسٹمنٹ انہی گلف اسٹیٹس اور عرب ملکوں کی ہے۔ اس جنگ کے چلتے اگر یہ گلف اسٹیٹس اپنا آئل نہیں بیچ پائیں گی تو ظاہر ہے ان کی اکنامی تباہ ہو کر رہ جائے گی، اور ظاہر ہے پھر وہ امریکہ کے AI سسٹم میں مزید انویسٹمنٹ کرنا بند کر دیں گے۔ جس دن یہ عرب انویسٹمنٹ رکی، امریکہ کا یہ جھوٹا AI ببل پوری طرح پھٹ جائے گا اور اس کے ساتھ ہی پوری امریکن اکنامی زمین پر آ گرے گی، جسے پروفیسر سائن نے اپنی زبان میں ایک فائنینشل پونزی اسکیم کا نام دیا ہے۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ دنیا کی سب سے ایڈوانس اور طاقتور امریکن فوج ان سستے ڈرونز کا مقابلہ کیوں نہیں کر پا رہی؟ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ امریکن ملٹری کا پورا اسٹرکچر اور مائنڈ سیٹ ورلڈ وار 2 اور کولڈ وار کے زمانے کا بنا ہوا ہے۔ کولڈ وار کے دور میں اصل مقابلہ مسل فلیکسنگ کا تھا کہ کس کے پاس سب سے مہنگی اور کمپلیکس ٹیکنالوجی ہے، کون پہلے چاند پر جاتا ہے اور کس کے پاس سب سے بڑے میزائلز ہیں۔ امریکہ کا پورا ایئر ڈیفنس سسٹم ایسی ہی مہنگی اور کمپلیکس ٹیکنالوجی پر بیسڈ ہے، جس کو بنانے اور چلانے میں اربوں ڈالرز لگتے ہیں۔ اس کے برعکس آج کی 21ویں صدی کی جنگ بالکل بدل چکی ہے۔ یہ اے سیمیٹرک وارفیئر کا دور ہے، جہاں ایک بہت سستا ہتھیار ایک بہت مہنگے سسٹم کو تباہ کر سکتا ہے۔ حال ہی میں اسرائیل سے آنے والی ایک ویڈیو نے پوری دنیا کے ڈیفنس ایکسپرٹس کو حیران کر دیا ہے، جہاں ایران کا صرف ایک عام سا بیلسٹک میزائل زمین کی طرف آ رہا تھا اور اس کو ہوا میں روکنے کے لیے امریکہ اور اسرائیل نے 11 الگ الگ انٹرسیپٹر میزائلز فائر کیے، مگر پھر بھی وہ اسے روک نہیں سکے۔ دوسری طرف ایرانی شاہد ڈرونز پوری طرح سے ایران اور رشیا میں ہی بنے ہیں، یعنی ان کی سپلائی لائن پر انہیں کسی دوسرے ملک پر ڈیپینڈ نہیں کرنا پڑتا۔ شاہد 136 ڈرون، جسے گیران 2 بھی کہا جاتا ہے، اپنی سادگی اور لو کاسٹ کی وجہ سے ماڈرن وارفیئر میں ایک گیم چینجر ثابت ہوا ہے۔ ان ڈرونز میں 2 اسٹروک پسٹن انجن ہے، جو 185 کلومیٹرز پر آور کی اسپیڈ سے 2000 کلومیٹر کا فاصلہ صرف اور صرف 100 لیٹر فیول میں طے کر سکتا ہے۔ اس کو چلانا بھی کوئی زیادہ مشکل نہیں ہے، صرف GPS کوآرڈینیٹس ڈال کر اسے روانہ کر دیا جاتا ہے۔ اور کیونکہ یہ بہت لو فلائنگ کرتے ہیں، جس کے 2 فائدے ہیں، ایک تو یہ جہاں سے گزرتا ہے خوف پھیلاتا ہوا جاتا ہے، اور دوسرا لو فلائنگ کی وجہ سے اس کو انٹرسیپٹ کرنا بھی بہت مشکل ہے۔ صرف 8 فٹ چوڑا یہ ڈرون 40 kg تک بارودی مواد لے کر جا سکتا ہے۔ اسے مہنگے انٹرسیپٹر سے روکنا ایسا ہی ہے جیسے گاڑی کو روکنے کے لیے ٹرین کا استعمال کیا جائے۔ US ڈیفنس منسٹر اور جوائنٹ چیف آف اسٹاف نے CNN کو بتایا ہے کہ ایرانی ڈرون امید سے زیادہ بڑا مسئلہ پیدا کر رہے ہیں اور انہیں بیلسٹک میزائلز کے مقابلے میں روکنا زیادہ مشکل ہے۔ یہ ایک بہت بڑا فائنینشل ڈیزاسٹر ہے۔ ایک طرف ایران کا ایک سستا سا ڈرون یا میزائل کچھ $1000 کا ہے، جبکہ اس کو گرانے کے لیے امریکہ جو ایک انٹرسیپٹر میزائل چلاتا ہے اس کی قیمت کئی ملین ڈالرز ہے۔ جب آپ $50,000 کے ڈرون کو مارنے کے لیے $2 ملین کا میزائل چلائیں گے تو یہ جنگ آپ لمبے عرصے تک افورڈ نہیں کر سکتے۔ اب امریکہ کے پاس ان مہنگے میزائلز کا اسٹاک تیزی سے کم ہو رہا ہے اور انہیں اپنے ایشیا والے ملٹری ریزروز کو بھی استعمال کرنا پڑ رہا ہے، جو انہوں نے چائنا کے ڈر سے بچا کر رکھے تھے۔ یہ اصل میں امریکہ کے اس غرور کے ٹوٹنے کی نشانی ہے جس نے 20 سال سے پوری دنیا پر اپنی بادشاہت قائم کی ہوئی ہے۔ اگر یہ سلسلہ ایسے ہی چلتا رہا تو نہ صرف پیٹرو ڈالر تباہ ہو جائے گا، بلکہ دنیا تیزی سے ایک ملٹی پولر ورلڈ کی طرف چل پڑے گی، جہاں امریکہ کا دنیا پر انفلوئنس دفن ہو کر رہ جائے گا۔ اس سب کے علاوہ ابھی تک امریکہ اور اسرائیل صرف ہوا سے حملے کر رہے ہیں،
لیکن تاریخ گواہ ہے کہ آج تک دنیا کا کوئی بھی ملک صرف ہوائی حملوں کے ذریعے کسی دوسرے ملک کی حکومت نہیں بدل سکا۔ رجیم چینج کے لیے آپ کو ہر حال میں گراؤنڈ ٹروپس کو اتارنا پڑتا ہے۔ امریکہ کے ٹاپ آفیشلز اور سیکرٹری آف وار کے بیان کے مطابق امریکہ کسی صورت اپنے گراؤنڈ ٹروپس فی الحال ایران بھیجنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا۔ آنے والے چند مہینوں میں امریکہ پر عرب کنٹریز اور اسرائیل کی طرف سے بہت شدید پریشر آئے گا کہ وہ زمینی فوج بھیج کر ایران کے خطرے کو ہمیشہ کے لیے وائپ آؤٹ کر دے، کیونکہ اگر ان ملکوں کو کچھ ہوا تو امریکہ کا پیٹرو ڈالر بھی ان کے ساتھ ڈوب جائے گا۔ تو اب سوال اٹھتا ہے کہ امریکن پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ ایسی جنگ میں کیوں کود گئے جس کے بارے میں ٹاپ ملٹری کمانڈ نے پہلے ہی وارن کر رکھا تھا۔ پروفیسر سائن کے مطابق اس بے وقوفانہ فیصلے کے پیچھے 3 بڑے ریزنز ہیں جنہوں نے ٹرمپ کو مجبور کیا۔ پہلا ریزن ہے اوور کانفیڈنس۔ حال ہی میں ٹرمپ نے وینزویلا پر جو ایک چھوٹا سا سکسیسفل آپریشن کیا، اس سے وہ امریکن ملٹری کی کیپیسٹی کو لے کر اوور کانفیڈنٹ ہو گئے، بالکل ویسے ہی جیسے ہٹلر نے یورپ کو آسانی سے فتح کرنے کے بعد غرور میں آ کر سوویت یونین پر حملہ کیا تھا، جو آخر میں اس کی فوج کی تباہی کا سبب بنا۔ دوسرا ریزن ہے پولیٹیکل فائدہ۔ حالانکہ اس جنگ سے امریکہ کا اپنا کوئی فائدہ نہیں ہے، لیکن پرسنلی ٹرمپ کو سیاسی اور فائنینشل دونوں فائدے مل رہے ہیں۔ سعودی عربیہ اور اسرائیل انڈائریکٹلی اس جنگ کے لیے لابنگ کر رہے ہیں۔ یاد رکھیں کہ سعودی نے ٹرمپ کے داماد جارڈ کشنر کے پرائیویٹ ایکویٹی فنڈ میں $2 ارب کی میسو انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے۔ دوسری طرف اسرائیل کے بڑے فائنینشل بیکرز جیسا کہ مریم ایڈلسن ٹرمپ کے سیاسی کیریئر کو فنڈ کر رہی ہیں۔ بے شک یو ایس کانسٹیٹیوشن کے مطابق پریزیڈنٹ تیسری بار نہیں آ سکتا، لیکن مریم نے کھلے عام کہا ہے کہ اگر ٹرمپ تیسری بار پریزیڈنٹ بننے کے لیے الیکشن لڑتے ہیں تو وہ اسے $250 ملین دیں گی۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جنگ کی آڑ میں ڈونلڈ ٹرمپ وار ٹائم پریزیڈنٹ کے طور پر اپنا ٹینیور ایکسٹینڈ کروا لے۔ تیسری وجہ میں پروفیسر نے کھل کر بتایا ہے کہ اگر آپ دنیا کے پرانے لیکس اور ایپسٹین فائلز کو اسٹڈی کریں تو آپ کو سمجھ آئے گا کہ اس دنیا کا نظام اصل میں کچھ سیکرٹ سوسائٹیز چلا رہی ہیں۔ ان میں سب سے مشہور گروپ الومناٹی کا ہے، جو مزید 3 حصوں میں بٹا ہوا ہے۔ ایک طرف جیزوئٹس ہیں جو ویٹیکن کو کنٹرول کرتے ہیں، دوسری طرف سبیشین فرینکسٹ ہیں جن کا ماڈرن اسرائیل کے پاور اسٹرکچر پر ہولڈ ہے، اور تیسری طرف فری میسنز ہیں جو امریکہ کے پورے نیشنل سیکیورٹی اور ملٹری اپریٹس کو کنٹرول کرتے ہیں۔ ان خفیہ اور طاقتور گروپس کا یہ مضبوط عقیدہ ہے کہ اینڈ ٹائمز یعنی آخری زمانے میں مڈل ایسٹ میں ایک عظیم جنگ ہوگی، اور ان کے نزدیک اسرائیل کا اس میں شامل ہونا ضروری ہے تاکہ زمین پر ان کا ہیون آن ارتھ قائم ہو سکے۔ یہ ایک پہلے سے لکھی ہوئی اسپرچول اسکرپٹ ہے جس کو یہ لوگ ہر حال میں فالو کر رہے ہیں، چاہے اس ایکشن میں کوئی لاجک ہو یا نہ ہو، اور چاہے اس کی وجہ سے پوری دنیا کی اکنامی ہی تباہ کیوں نہ ہو جائے۔ ان کو صرف اپنے آخری زمانے کے ایجنڈا سے غرض ہے۔ یہ تھی پروفیسر سائن کی وہ تیسری پریڈکشن جو آج پہلی 2 کے بعد سچی ہونے کے راستے پر نظر آ رہی ہے۔ ان سب باتوں کا نچوڑ صرف یہ ہے کہ امریکہ ایک ایسی جنگ لڑ رہا ہے جو اگر قسمت سے بھی جیت جاتا ہے تو پھر بھی یہ امریکہ کے لیے بہت بڑی ہار کہلائے گی۔ جس طرح عراق، لیبیا، سیریا اور افغانستان میں ہوا، ایران پر حملہ کرنا بھی اپنے پاؤں پہ ہی کلہاڑی مارنے جیسا ہوگا۔ اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے مجھے کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ امید ہے زیم ٹی وی کی یہ ویڈیو بھی آپ لوگ بھرپور لائک اور شیئر کریں گے۔ ملتے ہیں اگلی شاندار ویڈیو میں۔